إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، تو ایک دن اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں اور عبداللہ بن عباس کی خالہ ہے، کہتے ہیں میں آج رات آپ کے گھر میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اور میں اس لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں
تاکہ میں دیکھوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہے۔ اتنا شوق ہے عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ عنہما علم سیکھنے کا، اللہ کے نبی کی عبادتوں کے متعلق جاننے کا۔ تو رات گزارتے ہیں اور ساری رات سوتے نہیں کہ کہیں میری آنکھ نہ لگ جائے، گہری نیند نہ سو جاؤں، اور پھر صبح آنکھ کھلے اور رات کو میں دیکھ ہی نہ سکوں کہ آپ کی عبادت کیسی ہے، تو نیند نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں جب تہجد کا وقت قریب ہوا، یعنی جس وقت آپ تہجد پڑھتے تھے، تو پہلے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ پڑے، اور آپ کے لیے وضو کا پانی اس کا اہتمام کیا۔ کہتے ہیں جب آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی پانی کا بندوبست ہوا ہے، برتن پہلے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اہتمام کس نے کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ عبداللہ نے، یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، ابھی چھوٹی عمر کے، جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی تب ان کی عمر 12 سال تھی، اور یہ جو واقعہ ہے یہ کافی پہلے کا ہے، تو بچپن کی عمر ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ یہ پہلے ہی پانی عبداللہ نے لا کے رکھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق اور ذوق دیکھتے ہوئے ان کو ایک بڑی بہترین دعا دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے دے اور اس کو دین کے اندر فقاہت اور سمجھ بوجھ عطا کر دے۔ بڑی بہترین دعا ہے اور نکلی زبان نبوت سے ہے۔ اور کیوں نکلی ہے کہ ذوق دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شوق دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میری عبادت کو دیکھنے کے لیے ساری رات سویا نہیں، اور اس نے کیا میرے لیے وضو کا، اس کا پانی، اس کا اہتمام کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 60 سال تک زندہ رہے، اور لوگوں میں کھڑے ہو کے دعویٰ کیا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تم تفسیر پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ اللہ کے نبی کو ان سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور اس قدر دین کے اندر اور علم کے اندر مقام حاصل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو حضرت عمر صحابہ سے میٹنگیں کیا کرتے تھے، مجلس شورا ہوتی تھی، ایک مشورے کی میٹنگ، مشورے کی مجلس۔ تو بعض بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ ہم بڑے لوگوں کی مجلس ہوتی ہے، آپ اس چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے آتے۔ اب ان کے لیے دعا کی تھی اللہ کے نبی نے، تو حضرت عمر ان کو اپنی مجلس کے اندر بٹھایا کرتے تھے، جہاں بڑے بڑے سیاسی گفتگو ہوتی تھی، دین کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی، بڑے بڑے مناظرے بھی ہو جاتے تھے۔ اس بڑی مجلس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچے عبداللہ بن عباس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ، اس کو ہم بڑے لوگوں کی مجلس میں لے آتے ہیں۔
تو ایک دن حضرت عمر نے نا ان کا امتحان لیا، سب بیٹھے ہوئے، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بتاؤ یہ جو قرآن مجید کی صورت ہے سورۃ النصر، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو سارے کہتے ہیں جی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سبحان اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے، اذکار کرنے کا حکم دیا ہے، بس اس میں تو اور کوئی بات نہیں۔ تو جب سب کا امتحان لے لیا، پھر حضرت عمر نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، کہا مجھے بتاؤ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ اب جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے اب اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، کثرت سے تسبیحات پڑھو، کثرت سے اذکار کرو، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو سارے بڑے بڑے صحابہ کی آنکھیں کھل گئیں کہ جس کو ہم بچہ سمجھتے تھے وہ علم کے اندر ہم سے کہیں آگے کھڑا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں صرف اس وجہ سے میں اس چھوٹے سے بچے کو اپنی مجلسوں کے اندر لے کے آتا ہوں تاکہ ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہ بلند مقام حاصل کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پہ، تو آپ ان کو وصیتیں کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، جس طرح بڑے ہوتے ہیں نا بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی عبداللہ بن عباس کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ وہ نصیحتیں میں آپ کے سامنے ایک نصیحت رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہیں، اے عبداللہ اذا سألت فاسأل اللہ، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے، کوئی بھی چیز تجھے اس کا مطالبہ ہو، فاسأل اللہ، کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگنی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کرتے ہیں عقیدے کی۔ عقیدہ ٹھیک کرو، بچپن کے اندر اپنی اولادوں کو یہ سمجھایا جائے کہ اللہ دنیا کا خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو کسی دنیا والے بندے کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ کوئی قبر نہیں، کوئی ڈیری نہیں، کوئی پہنچی ہوئی سرکار نہیں، کوئی پیر بزرگ، یہ سب مخلوق ہے، یہ محتاج ہے اللہ کے۔ اللہ دنیا کا خالق ہے، جب بھی ہاتھ پھیلانا ہے تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ چیزیں بچپن میں ہمیں اپنی اولادوں کو سمجھانی چاہیے تاکہ بچپن سے ہی ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا ایک جو ذہن بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ تصور پیدا ہو کہ میرے رب نے ہی مجھے سب کچھ عطا کرنا ہے، دنیا مجھے کچھ نہیں دے سکتی، لوگ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ میرے ماں باپ بھی مجھے کچھ نہیں دے سکتے، سب کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ بچپن سے ہی ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اس چیز پہ کرنا ہے، اور بچپن کی حالت میں جو چیز سمجھا دی جاتی ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے بچہ آٹومیٹکلی وہ دل کے اوپر نقش ہو جاتی، وہ کبھی بھولتی نہیں ہے۔ اور عموماً لوگ معاشروں میں نا یہ مثالیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم بچپن سے یہ کام کر رہے ہیں، یعنی ہم بڑے تجربہ کار ہیں، بڑے ماہر ہیں، ہم بچپن سے یہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے بچوں کی خاص طور پر ان کے صحیح عقیدے پہ تربیت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور صرف یہی نہیں کہ بچہ میرا ہو تو میں اس کو بھی سمجھاؤں، جو بھی بچے ہوں یہ سارے مسلمانوں کے بچے ہیں، ان مسلمانوں کے بچوں کی تربیت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس جو بھی بچپن کی حالت میں ہے،
چھوٹے بچے ہیں، 8-10 سال عمر ہے، تو عبداللہ بن عباس کو ہمارے نبی اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور اس کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی تو نے دنیا میں کوئی چیز کا مطالبہ کرنا ہو تو دنیا والوں سے نہیں بلکہ فاسأل اللہ، اللہ سے مطالبہ کرنا ہے۔ اپنی امیدیں اللہ سے لگاؤ، اپنے عقیدے اللہ کے متعلق درست کرو۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں نا، ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں، 8-10 سال گزر گئے، شادی کے بعد ان کے پاس اولاد نہیں ہوئی، وہ بالکل مایوسی کے اندر منہ لٹکائے پھر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی دعائیں کر لی ہیں، بڑے ہیلے کر لیے ہیں، بڑی دوائیاں بھی کھلا دی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، مایوسی کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ کسی نوجوان کو نوکری نہیں مل رہی، ملازمت نہیں مل رہی، وہ اللہ کے متعلق بدگمان ہو کے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں یہ عقیدہ سمجھاتے ہیں کہ میں دنیا کا خالق مالک ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھاتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار نہ ہوا کرو۔ اصل خرابی پتہ کہاں پہ آتی ہے؟ جب ہم اللہ کو بلا کے دنیا سے امیدیں لگاتے ہیں۔ اللہ سے جو خالق ہے، جو سب کچھ عطا کر سکتا ہے، اس کو ہم بلا دیتے ہیں، اس کو ثانوی حیثیت دے دیتے ہیں، اور اولین ترجیح ہماری دنیا دار، دنیا کے لوگ، دنیا کے وسائل، دنیا کا مال، یہ ہماری ترجیح بن جاتی ہے۔ پھر ہم در در پہ دھکے کھاتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں اللہ کے متعلق ہمارے ذہنوں میں بدگمانی آ جاتی ہے، اور یہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ مشرکین، منافقین جو لوگ ہیں، ان کے یہ کردار ہیں کہ وہ اللہ کے متعلق بدگمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنے گمان اللہ کے متعلق اچھے اور درست کر لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ یہ منافق مرد اور منافقہ عورتیں، اسی طرح مشرک مرد اور مشرکہ عورتیں، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، جہنم کا عذاب۔ کہا ان پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ کیوں؟ الظانین باللہ ظن السوء، کہ یہ لوگ اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، بری امیدیں رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مشرکین کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے دنیا تو بنا لی ہے، لیکن اب اللہ سے نظام نہیں چلتا، اور دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، جس طرح کوئی وزیر اعظم ہو، اس کے نیچے اور وزیر، پھر ایم این اے، پھر ایم پی اے، پھر کونسلر۔ تم نے وزیر اعظم سے کوئی بات کہلوانی ہے نا، تو ان لوگوں کے آگے رکھو، وہ اوپر پہنچائے گا، وہ اوپر پہنچائے گا، پھر جا کے وزیر اعظم تک پہنچے گی، پھر وہ اس کے اوپر نظر دوڑائے گا، پھر وہ فیصلہ کرے گا یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ مشرکین اس طرح کی مثالیں دے کے لوگوں کے دماغ خراب کرتے تھے۔ کہتے تھے اللہ نے دنیا بنا لی، زمین و آسمان بنا لیا، اب اللہ براہ راست نہیں سنتا۔ یہ معاذ اللہ ان کے جاہلانہ عقیدے اور اللہ کے متعلق بدگمانیاں ہیں، جن کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا ڈائریکٹ، تم اس بزرگ کو پکارو، اس کے اللہ سے ڈائریکٹ رابطے ہیں۔ تمہارے اندر عمل کوئی نہیں، تم نے چلے نہیں کاٹے ہوئے، تم نے لمبے چوڑے کام نہیں کیے ہوئے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، تمہارا کوئی نظریہ نہیں، تمہارا کوئی امام نہیں، اس لیے تم اللہ کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ یہ ہمارا بزرگ ہے، یہ ہمارا پیر ہے، یہ جو بندہ ہے نا اس کو اللہ نے چنا ہوا ہے، تم اپنے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کے آگے رکھو اور یہ ڈائریکٹ اللہ کو پہنچائیں گے۔ تمہاری اللہ موڑتا ہے، ان کی نہیں موڑتا۔ یہ جاہلانہ عقیدے تھے مشرکین کے۔ یہ لات منات عزا حبل جو آپ سنتے آ رہے ہیں نا بتوں کے نام، ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ ان کو اللہ نے چنا ہوا ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سفارش کر سکتے ہیں۔ تمہیں دنیا کی
کسی چیز کی بھی حاجت ہے ان کو آ کے بتاؤ، یہ جانے اور اللہ جانے، تمہارا آگے سے کوئی سروکار نہیں ہے، تمہارا کام پورا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے متعلق بہت بڑی بدگمانی ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے جو معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ اللہ نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ مشرکوں کے عقیدے ہیں، الظانین باللہ ظن السوء، کہ انہوں نے اللہ کے متعلق بدگمانی اپنے دلوں میں پیدا کی ہوئی ہے کہ اللہ نہیں سنتا۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ بدگمانیاں شیطان پیدا کرتا ہے۔ شیطان کو یہی تو تکلیف ہے کہ ابن آدم جنت کے اندر نہ جائے، جس طرح اس کے باپ کو میں نے نکلوا دیا تھا یہ بھی جنت کا مہمان نہ بن سکے، اور اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قسمیں اور وعدے کیے کہ میں ان کو جہنم میں ضرور داخل کروں گا، یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب وہ انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو جنت کے رستے سے ہٹانے کے لیے اور جہنموں کے اندر داخل کرنے کے لیے وہ اللہ کے متعلق بدگمان کرتا ہے، اور جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے شیطان کے ہتھے آتا ہے، جس کا ایمان ہی کوئی نہیں، جس کے اندر عقیدے کی غیرت ہی کوئی نہیں، جو کلمے والا ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، شیطان اس کو اس کے دیگر اعمال کے متعلق تو غافل کر سکتا ہے لیکن عقیدے کے متعلق کبھی غافل نہیں کر سکتا۔ تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے رب کے متعلق بدگمان ہو جائیں کہ ہمارا رب ہماری نہیں سنتا۔ اور آج بدگمانیوں کے اندر ہمیں لوگ دنیا میں، معاشرے میں نظر آتے ہیں، جس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، جس کی اولاد بگڑ گئی، جس کا کوئی والی وارث نہیں رہا، جس کا رشتہ داروں میں جس کی تضحیق کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے، جس کی کوئی نوکری چلی جاتی ہے، جس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے رب کے متعلق بدگمان ہوتا ہے کہ میں بڑا خوش کیتا پر پتہ نہیں میرے لڑکی بنے۔ یہ عقید اسلام ہمارے ختم کرتا ہے، قرآن مجید اس کے اوپر گائیڈ کرتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے، وہ بدگمانی پیدا کرتا ہے تمہارے دلوں میں تمہارے رب کے حوالے سے، وہ یہ عقیدے پڑھاتا ہے کہ اللہ سن نہیں سکتا، اللہ دیکھ نہیں سکتا، اللہ کمزور ہے۔ اور اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، کہا جب تم تنہائیوں میں بیٹھ کے گناہ کرتے ہو نا تو شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے تمہیں کہ مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب انسان تنہائیوں میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، چار دیواری ہے، اوپر بھی چھت ہے، دروازہ بھی بند ہے، سب سے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، فرمایا اس وقت شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے اس کو اس کے رب کے متعلق کہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے تجھے۔ اب بندہ جب تنہائی میں بیٹھ کے گناہ کرتا ہے نا تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کے دل میں بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ نہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، نہ میری بیوی مجھے دیکھ رہی ہے، نہ میرا کوئی بھائی بہن بیٹا کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں یہاں پہ محفوظ بیٹھا ہوا ہوں اور گناہ کر رہا ہوں، کسی کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں۔ اب یہ پٹی شیطان نے پڑھائی ہے، یہ بدگمانی شیطان نے پیدا کی ہے۔ اور جھلے تو یہی سوچ لے کہ دنیا کا کوئی بندہ مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا خالق مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن شیطان ایسا غافل کرتا ہے انسان کو کہ انسان اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے کہ سمجھتا ہے اللہ بھی مجھے نہیں دیکھ رہا۔ اس لیے لوگ آج تنہائیوں میں بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اس بدگمانی کے ہم سب شکار ہیں۔ یہاں پہ کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہے، یہ جو بدگمانی ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کے گناہ کرنا، اس کے ہم سب شکار ہیں کہ ہمارا عقیدہ مر ہی جاتا ہے اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا دار نہیں نا مجھے کوئی دیکھ رہا، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا،
جس جسم کے ساتھ بیٹھ کے تنہائیوں میں تم گناہ کرتے تھے نا، تمہارے یہ ہاتھ، تمہارے چمڑے، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، یہ سب کچھ خود بول کے بتائیں گے کہ اللہ کی یہ بندہ گناہ کرتا تھا۔ سورۃ یاسین آپ پڑھتے ہیں؟ سورۃ یاسین، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم تیرے منہ کو بند کر دیں گے۔ قیامت کے دن تنہائیوں میں بیٹھ کے گناہ کرنے والے لوگ، اللہ کے متعلق بدگمانی رکھنے والے لوگ سن لیں، ہم تمہارے منہ کو بند کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ٹانگیں بول کے بتائیں گی کہ ہاں یہ گھر میں ساری دنیا سے کٹ کے چلتا چلتا گھر کے آخری کمرے میں جا کے بیٹھا تھا۔ ہاتھ بولیں گے، ہاتھ جن ہاتھوں سے موبائل چلاتا تھا، گندی ویب سائٹس کا دورہ کرتا تھا، موبائل کو چلاتا تھا، یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ اب بندے کے دل میں دنیا میں کیا بدگمانی تھی کہ کیڑا مینوں کوئی ویندا پیا، لیکن جو جسم ساتھ تھا، جو ہاتھ تھے، جو ٹانگیں تھیں، جو اعضاء تھے، یہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں بول کے بتائیں گے کہ اللہ ہاں یہ جو بندہ ہے نا یہ گناہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اعضاء گواہی دے لیں گے نا، پھر ہم اس کی زبان کو کھولیں گے تو پتہ کیا کہے گا؟ اپنے جسم سے، اپنے چمڑے سے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے اعضاء کو کہے گا وہ تمہیں راحت پہنچانے کے لیے تو میں یہ گناہ کرتا تھا، تمہیں سکون دینے کے لیے ہے۔ جو گناہوں کے عادی لوگ ہوتے ہیں نا، فلمیں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ دن بھر میں فلم نہ دیکھیں دماغ کو سکون نہیں ہوتا۔ آنکھیں ایسے ہوتا ہے جیسے آنکھیں ہے ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے سامنے کہے گا کہ اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہ تمہیں راحت پہنچانے کے لیے تو میں سب کچھ کرتا تھا، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو اعضاء آگے سے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو ذات ہر چیز کو زبان دے کے اس کو بلوا سکتی ہے، ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا گواہی دو، ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ تو عزیز بھائیوں، یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو تو شیطان یہ بدگمانی دیتا ہے کہ کیڑا تینوں کوئی بندہ پیا ہے، لیکن بندہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اور اس بندے کے منہ کو بند کرنے کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو کہیں گے، اس کے اعضاء بول کے پھر بتائیں گے، پھر وہاں یہ سوچے گا کہ کاش میں اپنے رب کے متعلق بدگمانی نہ کرتا، کاش میں تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچ لیتا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھ سے غافل نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اگر آج ہم اپنے رب کے بارے میں اپنے گمان سیدھے کر لیں کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، دنیا کے جس چاہے کونے میں میں چلا جاؤں، زمین کی تہوں میں چلا جاؤں، پہاڑوں میں غاروں میں جا کے چھپ جاؤں، میرا رب ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، قسم ہے اللہ کی ہمارے سارے مسئلے سیدھے ہو گئے۔ لیکن یہ گناہوں کی زندگیاں یہ اس وقت آتی ہیں جب بندہ اپنے رب سے بدگمان ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ جو اللہ کے متعلق بدگمان ہوا ہے کہ میرا رب میری سنتا ہی نہیں، تو پھر اس نے اللہ سے مانگنا ہے، پھر تو وہ شرک کرے گا۔ اوپر سے جاہل ملا، جاہل مولوی اور شرک کے اوپر ترویج کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، وہ پڑھاتے ہیں ان کو کہ اللہ سے نظام نہیں چلتا، اور ہمارا مسلمان جس نے نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ اپنا عقیدہ مضبوط کیا، وہ فوراً ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، ان کی تلبیسات کا شکار ہو جاتا ہے، اور فوراً اللہ کے متعلق بدگمان ہو جاتا ہے، اور مخلوق کے متعلق اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ کرنی برنے والے، یہ سرکاریں ہیں، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے ایمان کا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو جب بھی مانگنا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ریزن اور عقیدہ یہ تم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے سب سے پہلے کہ میں اپنے رب کے متعلق بدگمان نہیں، بلکہ میرا رب جو اس کو جی چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، لفظ کن وہ بولتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ عقیدے کی جامعیت، توحید کے اوپر اپنی گرپ کو مضبوط کرنا، اللہ کے متعلق بدگمانی نہیں، اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھنا، اچھی سوچ رکھنا، یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور جب یہ چیز آ جاتی ہے نا تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ واقعتاً سارے مسئلے حل کر دیتا ہے بندوں کے۔ مثال سن لیں، اماں ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی علیہ السلام، دیکھ لو ایمان، اللہ کے متعلق بدگمانی کوئی نہیں، عقیدہ پکا ہے، ٹھوس ہے کہ دنیا کا خالق مالک رازق اللہ ہے۔ جب عقیدے پکے ہوتے ہیں نا پھر ہی کام حل ہوتے ہیں۔ جب عقیدوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو کہتا ہے جا کھے کھا دنیا دی، تیرے کام نہیں میں پورے کرنے۔ اس لیے جب دعائیں قبول نہ ہو یا چیز جس کا مطالبہ کر رہے ہو وہ نہ ملے تو اپنے عقیدے پہ نظر دوڑا لیا کرو کہ غلطی میرے اندر ہے، میرا رب تو ہر بات کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی دعا بھی ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ قبول کرتا ہو، فرمایا بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ہاں وقت لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو کہ اس بندے کے اندر کتنا صبر ہے، کتنا حوصلہ ہے، کہیں یہ اس کے اندر عقیدے کی خرابی تو نہیں آتی۔ سب چیزوں میں آزما کے پھر اللہ تعالیٰ وہ مقام دیتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے اس مقام کو دیکھ کے۔ اور اس کی ایک مثال یہ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے ہاجرہ، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑا ہے مکہ کی سرزمین پر، کوئی گھر نہیں، کوئی وہاں پہ درخت نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، بالکل غیر آباد علاقہ، چھوٹا سا بچہ ہے جس کو بڑی دعائیں کر کر کے مانگا ہے، اسماعیل، ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے، تھوڑی سی کھجوریں دی ہیں، تھوڑا سا پانی دیا ہے، بعض روایتوں میں تو آتا ہے پانی ہے ہی نہیں تھا، اس بیابان علاقے کے اندر چھوڑا اور کوئی بات نہیں کی، سلام لی اور واپس چلے گئے۔ بیوی حیران ہے، بیوی پریشان ہے، کہتی ہے یا ابراہیم این تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس بشيء، کہتی ہے ابراہیم آپ کہاں جا رہے اور ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، لیس فیہ انس ولا شیء، جہاں پہ کوئی انسان نہیں، اور انسان تو کیا کوئی چیز جہاں پہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی چار دیواری نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی پردہ ہی نہیں۔ ذرا تصور کریں آپ، کھلا صحرا ہو، چھوٹا سا بچہ ہو دودھ پینے والا، تھوڑی سی کھجوریں پاس ہو، اور ابراہیم اللہ کا حکم سمجھ کے اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم جواب نہیں دیتے، بار بار پوچھتی ہیں، ابراہیم جواب نہیں دیتے، زیادہ اصرار کیا تو ابراہیم نے پھر جواب نہیں دیا، تو خود ہی کہتی ہیں کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ایمان ہے نا مضبوط، کسی قبر پہ سجدہ نہیں، کسی ڈیری والے کو سلام نہیں، کوئی چکر ہی نہیں شرک والا، کہا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے اس بات میں جواب دیا، کہا ہاں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم پورے کر رہا ہوں۔ ابراہیم نے ساری زندگی کیا بھی کیا ہے؟ کیا کیا ابراہیم نے ساری زندگی؟ اللہ کا ہی تو حکم مانا ہے۔ لیکن کانا حنیفا مسلمہ، ابراہیم یکسو تھے، ساری دنیا سے اکیلے لڑ جانے والے تھے، دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی، اکیلے ابراہیم توحید کا نغمہ زبان کے اوپر سجائے ہوئے، عقیدے میں دل کے اندر عقیدے کو مضبوط کیے ہوئے، پوری دنیا سے لڑ جانے والے اکیلے ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اور بیوی دیکھ لو، بدگمانی نہیں نا۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھے، تا عمر تا قبر اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں،
کہتی ہیں اذ لا یضیعنا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث کے لفظ ہے، ابراہیم کی بیوی بولی کہ اللہ کا حکم ہے اذ لا یضیعنا، پھر ابراہیم آپ جائیں سلامتی کے ساتھ، وہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جاندار عقیدہ، توحید سے بھرا ہوا عقیدہ، رب ہی حاجت روا ہے، رب ہی مشکل کشا ہے، یہ عظیم الشان عقیدہ، کوئی اللہ کے متعلق بدگمانی نہیں۔ تو دیکھ لو، جو اسماعیل نے ایڑی مار کے زمزم چلایا تھا اللہ کے حکم سے، وہ زمزم کا کنواں، آج ساری دنیا کے لوگ اس زمزم سے شراب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہے قربانی، کتنی بڑی قربانی۔ اور دنیا کے اندر جو کنویں ہم کھوتے ہیں نا، 40 سے 50 ڈول نکالے جائیں تو مٹی اوپر آ جاتی ہے، پھر کنویں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر 5-6 گھنٹے بعد کئی زمینیں ایسی ہوتی ہیں 24 گھنٹوں تک ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے مٹی نیچے بیٹھتی ہے، پانی اوپر آتا ہے، لوگ وہاں سے پانی نکالتے ہیں۔ لیکن قربانی دیکھو ابراہیم کی، ہاجرہ کی، اللہ کے متعلق عقیدہ کتنا مضبوط ہے، اور اللہ کے متعلق کتنا اچھا گمان ہے، کتنی اچھی سوچ ہے کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر زمزم کا پانی جاتا ہے، اللہ کی قسم کنویں کے اندر ذرا بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے متعلق اپنی سوچ اچھی کریں، رب کے متعلق اپنا عقیدہ اچھا کریں کہ میں جنگل میں ہوں، بیابان میں ہوں، میرے پاس کوئی سہارا نہ ہو، کوئی میرا ساتھی ساتھی نہ ہو، کوئی میرے پاس وسائل نہ ہو، پیسہ دینا نہ ہو، اسلحہ نہ ہو، وہ میرا رب اگر میں اس کے ساتھ مخلص ہوں تو وہ میری ضرور حفاظت کرے گا۔ اور اس کی مثال ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے۔ ہجرت کی، غار سور کے اندر پناہ لی، کافر آئے، غار کے اوپر چڑھ گئے، اوپر کی طرف چھوٹا سا ایک سوراخ تھا، تو وہاں پہ ایک کافر، اس کا پاؤں نظر آ رہا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف جھانک لیا تو اس کا سیدھا دھیان ہمارے اوپر پڑے گا۔ کافر آئے ہوئے ہیں، بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، محمد کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ، یہ پروگرام لے کے آئے ہیں، 100 اونٹ انعام رکھا ہوا ہے۔ ابو جہل نے کیا اعلان کیا تھا؟ کہتا جو محمد کا سر لے کے آئے گا نا معاذ اللہ، مکہ اس کو 100 اونٹ انعام کے اندر دے گا۔ سرخ اونٹ جو عرب کے سب سے بہترین اونٹوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ خوف ہے، اور اللہ کے نبی اپنے پیارے صدیق کی کیا اصلاح کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر ما ظنک، تیرا کیا گمان ہے اس اللہ کے متعلق، کیا تیری سوچ ہے اس رب کے بارے میں؟ وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کہا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان 2 بندوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی اپنے نبی کی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ درج کر دیے ہیں۔ اٹھاؤ 10ویں پارے کو، سورۃ توبہ کو، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا خیال ہے نبی علیہ السلام کی ہجرت تکمیل تک پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی؟ کیا کافر پکڑ سکے تھے؟ بڑے انہوں نے ہیلے کیے تھے، بڑے لوگ پیچھے دوڑائے تھے، مکہ کی داخلی اور خارجی رستوں کے اندر اور مکہ کی سرحدوں کے اوپر بڑے بڑے جاسوس اور کافر کھڑے کیے ہوئے تھے۔ لیکن جب عقیدے اللہ کے متعلق اچھے ہوتے ہیں، سوچ اللہ کے بارے میں وسیع اور شاندار ہوتی ہے، وہ ہمارا رب پھر کبھی ہمیں ضائع نہیں کرتا، کبھی ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ بندہ پھر جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان کا دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ خلیفہ ہشام یہ بھی حج کے لیے آیا ہوا ہے مکہ میں۔ طواف کرتے ہوئے دیکھا حضرت سالم کو، آ کے کہتا ہے سلنی حاجتن، میں دنیا کا بادشاہ ہوں، وقت کا خلیفہ ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں، میں پوری کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں عادت ہے نا، ہم امیروں کے در پہ دھکے کھاتے ہیں،
جس کے پاس 4 پیسے ہو نا، ہم واللہ اس کو مجازی خدا سمجھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہیں مینو امید دلائی ہے تو میری امید نو پورا کرے گا، میں نے اس سے پیسے مانگے وہ مجھے پیسے دے گا. ہم دنیا کے اندر جس کے پاس 4 ٹگے آ جاتے ہیں، قسم ہے اللہ کی، ہم سمجھ لیتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا بن گیا، اور اپنی امیدیں ان سے وابستہ کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے عقیدوں کو برباد کر رہی ہیں. اور یہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑی خوش فہمی میں ہوتا ہے. 4 پیسے آ جائیں تو یہ بھی سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا بن گیا. تو آ کے حضرت سالم کو کہتا ہے سلنی حاجتن، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ. تو پتہ کیا کہتے ہیں حضرت سالم؟ عقیدے مضبوط ہے نا، اللہ کے متعلق گمان اچھے ہیں، سوچ اچھی ہے اللہ کے بارے میں کہ میرا رب مجھے ذلیل و خوار نہیں کرے گا. کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں. شرم آتی ہے مجھے. انی لاستحیی من اللہ، مجھے شرم آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان اسأل فی بیتہ غیرہ، کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کسی اور سے سوال کروں. خلیفہ شام کو بڑی شرمندگی ہوئی، چپ کر کے پیچھے چلا گیا. جب انہوں نے اپنا طواف پورا کیا، مسجد سے باہر نکلے تو پھر آ گیا. آگے کہتا ہے چلے تب تو مسجد میں تھے نا، تو اب کوئی چیز مانگیں، بتائیں مجھے، میں وقت کا خلیفہ، آپ کی ضرورت کو پورا کرنے والا، بتائیں مجھے. اللہ اکبر. لوگوں اس موقع پہ آ کے اپنے ایمان مضبوط کیا کرو، کسی کے در کے محتاج نہ بنو. اللہ سے سوال، اللہ سے استعانت، اللہ سے استغاثہ، اللہ سے ہی استخارہ، اللہ سے ہی مشورہ. ہر کام اللہ کے اوپر یقین اور اعتماد کر کے تم کیا کرو. واللہ ہمارے کاموں کو 4 چاند لگ جائیں گے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. پھر آ گیا، کہتا اب ہی کوئی حاجت بتائے. تو آگے سے سالم کہتے ہیں من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، دنیا کی کوئی ضرورت بتاؤں یا آخرت کی کوئی ضرورت بتاؤں؟ آگے سے کہتا ہے آخرت کی تو ضروریات میں پورا نہیں کر سکتا، دنیا کی ہی کوئی ضرورت بتانی ہے آپ نے. تو حضرت سالم کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. عقیدے ٹھیک کرو عزیز بھائیو، عقیدے، سوچ ٹھیک کرو اپنے رب کے بارے میں اپنی، کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑنے والا. کہتے ہیں وہ خلیفہ میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، جو دنیا کا مالک ہے. ما سألت الدنیا من یملکھا، میں نے تو کبھی دنیا کا مطالبہ اس ذات سے نہیں کیا جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے. فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، میں اس سے کیسے دنیا مانگ سکتا ہوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے. عقیدہ مضبوط، اللہ کے بارے میں پختہ سوچ. پیدا اللہ نے کیا ہے تو رزق بھی اللہ نہیں دینا. جب سارے کام وہ پورے کر سکتا ہے تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ میں نے تو کبھی اپنے رب سے بھی دنیا نہیں مانگی جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے. خلیفہ اپنا منہ لے کے واپس چلا گیا. تو عزیز بھائیو ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑے، محتاج ہو جاؤ، تنگ دست ہو جاؤ، فقر آ جائے تمہارے چہروں پہ، تمہارے دروازوں پہ، قحط پڑ جائے تمہارے گھروں میں، تمہاری جیبوں پہ، ان سارے حالات میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولنا، اپنے رب کے بارے میں اپنا عقیدہ، اپنا گمان غلط نہیں کرنا. ہمیشہ اللہ سے امید وابستہ رکھنی ہے کہ میرا رب ہر حال میں میری مدد کرنے والا ہے. یہ عقیدہ ہے عزیز بھائیو. اور جب ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں نا، پھر ہم ذلیل ہو جاتے ہیں. آج جتنے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، زیادہ یہ خواتین کو مسئلے ہیں، اور خواتین میں بھی جو جوان جہان ہے نا، ان کو زیادہ یہ مسئلے ہیں. کیوں مسئلے ہیں؟ نیٹ کا دور ہے، باہر بوائے فرینڈ ہے، اس سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، یہ مجھے کپڑے بھی لے کے دے گا، یہ مجھے برتھ ڈے پہ گفٹ بھی دے گا، یہ عام عیدوں کے موقع پر بھی مجھے گفٹ دے گا. جب وہ نہیں دیتا تو پھر مایوسی، منہ لٹک جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ دنیا میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، آپ جانتے ہوں گے. مرد ہے تو ان کو بھی اللہ سے کوئی نہیں کوئی چیز مانگنی، مسیطے ہونا، 5 نمازاں پڑھ کے بھاج جانا ہے، سلام پھیرنے کی دیر ہے بھاگ گئے سب. اور دنیا سے امیدیں، گرل فرینڈ سے امیدیں، لڑکیوں کی بوائے فرینڈ سے امیدیں. جب کوئی نہیں سنتا تو رونے روتی ہیں. واللہ ایسے ایسے
لوگ ہیں دنیا کے اندر کہتے ہیں میرے والدین میری نہیں سنتے، میں نے یاری دوستی تجھ سے لگائی ہی اس لیے ہے کہ تو میری پریشانیوں کو سنے گا، پھر ان کے لیے کوئی چارہ وارہ کرے گا۔ یہ سارے آج کی مشوقی کے چکر یہ ہے۔ آج کی محبت کوئی پاکیزہ محبت نہیں ہے۔ لڑکی کو پیسے سے محبت ہے اور لڑکے کو معاذ اللہ جسم سے محبت ہے، اس سے آگے کوئی چیز کسی چیز کا تصور نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، نوجوان مرد بھی، نوجوان خواتین بھی، بوڑھے بھی، جوان بچے سب دنیا کو پیچھے کر کے اپنے رونے، اپنے دھونے اپنے رب کو سنایا کرو، راتوں کو جاگا کرو۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں، لمبی لمبی راتیں ہیں۔ صحابہ اکرام سردیاں آتی تھی تو کہتے تھے نیکیوں کے سیزن آ گئے کہ راتیں لمبی ہیں، راتوں کو جاگیں گے، تہجد پڑھیں گے۔ دنیا سو رہی ہو، تم اللہ کے سامنے دو زانو بیٹھے ہو، آنسو بہا رہے ہو، تہجد کے وقت اللہ سے مانگ کے دیکھو، واللہ اللہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ کبھی اپنے راز دنیا کے سامنے نہ لے کے آؤ، کبھی کسی پیسے والے کو نہ سمجھو یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے اور اس کے سامنے اپنا پیٹ ننگا نہ کرو۔ اپنے راز و نیاز اپنے رب کے ساتھ کرو۔ پریشانی گھر کی ہو، اولاد کی ہو، کاروبار تجارت کی ہو، کسی چیز کی بھی پریشانی ہے، اللہ کے سامنے آ کے اللہ سے مانگو، وہ رب تمہیں ہر چیز عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقیدہ پکا اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔